بلوچستان کی تاریخ مزاحمت سے بھرپور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزاحمت سے ہی کیوں؟ مزاحمت کے خلاف کیوں نہیں؟ مفاہمت کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ مذاکرات کی میز کو کیوں نہیں سجایا جاتا؟ اور نوجوان نسل کو ہتھیار کی بجائے قلم کی ترغیب کیوں نہیں دی جاتی؟ یہ سب سوالات عام پاکستانی کے ہیں جو بلوچستان کے بلوچوں کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن بلوچستان کی تاریخ سے پوری آگاہی نہیں رکھتے، حتیٰ کہ بلوچ نوجوان بھی شاید اس کا جواب نہ دے سکیں۔ عمار مسعود نے ان سوالات کے جواب تلاشنے کی سعی کی ہے، ایک کہانی لکھی ہے جس کا کردار ہے وڈو، یعنی میر ہزار خان مری، اور یہ کہانی اس قدر دلچسپ ہے کہ ایک کتاب تحریر کر دی ہے۔ دیکھیے، یہ جو کتاب ہے میر ہزار خان مزاحمت سے مفاہمت تک، یہ بلوچستان کے تناظر میں بڑی امپورٹنٹ کتاب ہے۔ تاریخی پس منظر بلوچستان کا بڑا گنجلک ہے، اس میں بہت سی ایسی روایتیں ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر بات کرنی چاہیے، جن کی کہانی لکھی جانی چاہیے۔ میر ہزار خان بھی ایسے ہی ان لوگوں میں سے تھے۔ ان کی زندگی کے مد و جزر سے، ان کی زندگی میں جو تغیر و تبدل ہوا، اس سے ہم بلوچستان کو کسی حد تک ضرور سمجھ سکتے ہیں۔ میر ہزار خان کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جو 70 کی دہائی میں ریاست کے بہت خلاف تھے، آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے تھے، اور پھر جب بھٹو صاحب نے میں کی حکومت توڑی تو پھر اس کے بعد سے یہ لوگ افغانستان ہجرت کر کے چلے گئے، لیکن وہاں پر بھی پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں حصہ لیتے رہے۔ 20 سال کے بعد جب بے نظیر کی حکومت آئی، انہوں نے آ کر ان لوگوں کو عام معافی کا اعلان کیا۔ اس کے بعد سے انہوں نے مفاہمت کا رستہ اپنا لیا، اور اس مفاہمت کے نتیجے میں بلوچستان کے عوام کی بہت فلاح ہوئی ہے اور بہت بہتری ہوئی ہے۔ تو پھر یہ احساس ہوا، اس کہانی سے جو سبق دینا مقصود ہے کہ اگر آپ ریاست کے خلاف مزاحمت کریں گے تو وہ آپ کی جد و جہد بے ثمر رہے گی، لیکن اگر آپ ریاست سے مفاہمت کا راستہ اختیار کریں گے، ڈائلاگ کی بات کریں گے، مکالمے کی اور سیاست کی بات کریں گے، تو پھر حالات بہت بہتر ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے بھی، بلوچستان کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی۔ یہ خاص طور پہ کتاب ہے اس وقت بلوچ نوجوان کے لیے جو بڑے کنفیوز ہیں، کیونکہ ظاہر ہے انٹرنیشنل پاورز کا بھی ایک پروپیگنڈا بلوچستان کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو اب ہماری حکومت پاکستان کو چاہیے یہ کہ یہ کتاب ہر بلوچ نوجوان تک پہنچے، اس پر فلم بھی بنے اور ترانے بھی بنے اور اس کی پبلسٹی بھی کرے، اس کے تراجم بھی ہوں، اس لیے کہ یہ پیغام، یہ کہانی، یہ داستان عام آدمی تک، عام بلوچ تک اور پاکستان کے ہر نوجوان تک پہنچنا بے انتہا ضروری ہے۔ بلوچستان کئی دہائیوں سے بیرونی طاقتوں کی سازشوں کا مسکن بنا ہوا ہے، جس میں نہ سازش کرنے والوں کو کچھ ملا، نہ بلوچستان کا کچھ بھلا ہوا۔ بلوچ نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت نفرت تقسیم کی گئی کہ جیسے ان کا حق مارا جا رہا ہے اور ریاست ان کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ملک دشمن عناصر بلوچستان کے نوجوانوں کو پروپیگنڈے کا شکار کر رہے ہیں۔ بلوچوں کی بڑی تعداد نے ریاست کے آئین کو تسلیم کیا، مگر چند سرداروں نے ماضی میں ذاتی مفاد کے خاطر ریاست سے جنگ کا رستہ اختیار کیا، جس کا نتیجہ صرف بلوچوں کی تباہی کی صورت میں نکلا۔ میر ہزار خان نے 2 دہائیوں سے زیادہ ریاست سے جنگ کی، افغانستان میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کی، سیکیورٹی فورسز پر بے شمار حملے کیے، لیکن جب 2 دہائیوں کے بعد وطن واپس آئے تو پتہ چلا کہ ان کی جدوجہد بے ثمر رہی اور اس کا سب سے زیادہ نقصان بلوچوں کو پہنچا۔ آخری عمر میں ہزار خان نے مفاہمت کا راستہ اپنایا، جس کا فائدہ ہزار خان کو، ان کے علاقے کوہلو کو، بلوچوں کو اور ریاست پاکستان کو ہوا۔ ہزار خان کو ساری عمر مزاحمت نے یہ سبق دیا کہ کوئی بھی شرپسند گروہ، چاہے وہ کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، ریاست سے زیادہ طاقتور نہیں ہو سکتا۔ میر ہزار خان کی زندگی کا درس یہی ہے کہ اس ملک میں رہنا ہے تو اس کے آئین کو تسلیم کرنا پڑے گا، اس کی مٹی سے محبت کرنا پڑے گی، اس کے شہیدوں کا احترام کرنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں کہ میر ہزار خان مری کی زندگی مزاحمت سے بھرپور ہے۔ انہوں نے سازشوں کو سمجھا اور مفاہمت کی جانب واپس آئے۔ اگر بلوچستان پاکستان کا حصہ نہ ہوتا تو اس کا حشر بھی افغانستان جیسا ہوتا۔ کلبھوشن کی گرفتاری اس بات کا ثبوت ہے کہ کون بلوچستان کے حالات خراب کرنا چاہتا ہے، مگر بلوچستان کے دل میں پاکستان بستا ہے۔
وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے میر ہزار خان مری مزاحمت سے مفاہمت تک کی کتاب رونمائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظریے کی بنیاد پر وجود میں آنے والا ملک پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی طاقتوں کی نظر میں کھٹکتا ہے۔ میں میر ہزار مری صاحب کو ان کے سیاسی شعور کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے ان سازشوں کی حقیقت کو سمجھا اور واپس وہ مفاہمت کے راستے پر آئے، بھائی چارے کے راستے پہ آئے، یکجہتی کے راستے پر آئے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ نواز شریف نے بلوچستان کو شاہراہوں اور درسگاہوں کا منصوبہ دیا، جس کا مقصد بلوچستان کے نوجوان کو نئی صدی کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ کون سے عناصر تھے جنہوں نے گوادر شاہراہ کی تعمیر کے دوران روڈ تعمیر کرنے والے 43 جوانوں کو شہید کیا۔ مزاحمت کا راستہ اختیار کرنے والے بلوچستان کے دوست نہیں ہیں، وہ بلوچ جوان کے ہاتھ میں بندوق دیکھنا چاہتے ہیں جبکہ ہم لیپ ٹاپ اور کتاب دینا چاہتے ہیں۔ وزارت اطلاعات و نشریات کے زیر اہتمام کتاب رونمائی کی تقریب میں گورنر بلوچستان شیخ جعفر خان مندوخیل، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، کتاب کے مصنف عمار مسعود، محقق خالد فرید اور میر ہزار خان مری کے پوتے بیورغ مری نے بھی خطاب کیا۔ گورنر بلوچستان نے کہا کہ بلوچستان کے معروضی حالات سمجھنے میں کوتاہیاں ہوئی ہیں، ہمیں کوشش کرنا ہوگی کہ آئندہ ایسی غلطیاں نہ ہوں۔ مزاحمت تباہی لاتی ہے جس کی ہم کبھی حمایت نہیں کریں گے۔ نواب چنگیز مری کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ اب سب مفاہمت کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں۔ میر ہزار صاحب ہے یا اس طرح دوسرے بڑے ہمارے جو قبائلی سردار ہے یا عمائدین ہیں جن کی اپنی ایک سے ہے، انہوں نے جو راستہ اختیار کیا، انہوں نے قوم کو ایک راستہ دیا کہ یہ ہماری جو ہے صحیح ٹریک ہے، ہم نے امن اور امان سے رہ کر کے اس صوبے کا اور اپنی قوم کا، اپنی قبائلیوں کا، اپنے علاقے کا تحفظ بھی کرنا ہوگا، اس کی ترقی بھی کرنی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ اگر میر ہزار خان پر کتاب نہ لکھی جاتی تو یہ تاریخ سینہ بسینہ چلتی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں برٹش بلوچستان کیا تھا۔ نواب اکبر بگٹی ایک بڑی قداور شخصیت تھے، ان کی شہادت سے حالات میں فرق پڑا ہوگا۔ قیام پاکستان سے اب تک بلوچستان کا پرسیپشن حقائق پر مبنی نہیں تھا۔ تقریب سے خطاب میں بیورغ مری نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ کبھی بھی جنگ یا مزاحمت سے حل نہیں ہوگا۔ بلوچستان کے مسئلے کا حل مفاہمت اور مذاکرات میں ہے، یہی اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ سب سے پہلے تو رائٹر اور ریسرچر کو میں مبارکباد پیش کرتی ہوں، اور دیکھیں کتاب کے نام سے جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مزاحمت سے مفاہمت تک، تو اگر آپ اسلحہ کے زور پہ چاہیں گے کہ معاملات کا حل ڈھونڈیں تو ایسا بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اور مفاہمت سے، آپس کی بات چیت سے، چاہے ایشو جتنا بھی بڑا ہو، آپس کی بات چیت سے مسائل کا حل نکل سکتا ہے۔ اور جہاں تک ہم بات کریں بلوچستان، دیکھیں بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ، اور پھر اگر ہم وسائل کی بات کریں تو ڈھیروں وسائل موجود ہیں بلوچستان میں، اسی لیے جو ملک دشمن عناصر ہیں وہ ہر وقت ایکٹیویٹ رہتے ہیں بلوچستان میں، اور ہماری جو یوتھ ہے اسے ہمیں صحیح اویئر کرنے کی ضرورت ہے، گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے، بجائے ان کے ہاتھ میں اسلحہ رہنے دیا جائے، ہمیں ان کے ہاتھ میں قلم پکڑانا ہے، کتابیں پکڑانی ہے، اور ایسی ٹیکنالوجی دینی ہے کہ وہ باقی دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں۔ تو بلوچستان کو کیا چاہیے؟ اچھی تعلیم، روزگار، بنی ہوئی سڑکیں، اعلیٰ تعلیم کے ساتھ ساتھ پھر آپ کی ہیلتھ کی فیسلٹیز، جو ہماری حکومتیں بہت زیادہ محنت بھی کر رہی ہیں اس پہ، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت بڑا چینج آئے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میر ہزار خان مری، ان کی کہانی کو چاہے بلوچستان کے نوجوان نے سنا ہو، آپ نے کہا کہ آپ نے ان کی کہانی کو مزاحمت سے سنا ہے، لیکن میرا یہ اوپینین ہے کہ میر ہزار خان مری کو پاکستان کے لیول پر لوگ نہیں جانتے۔ پاکستان کے لیول پر آپ بلوچستان کے صرف اس شخصیت کو بہت سے لوگ جانتے ہیں جنہوں نے یا تو وہ کوئی سردار ہوں یا کوئی نواب ہوں یا انہوں نے پارلیمنٹ تک کا ایز اے MP MNA سینیٹر سفر کیا ہو۔ میر ہزار خان رامکانی، جنہیں ہم بلوچستان میں
وڈو کے نام سے جانتے ہیں. وڈو بڑے کو کہا جاتا ہے. وڈو جو ہیں وہ ایک کامنر ہیں. یہ ایک کامنر کی کہانی ہے, ایک عام چرواہے کی کہانی ہے. اور ایک عام جو شخص تھے میر ہزار خان, وہ ایک زمانے میں ریاست کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں, اور پھر اس مزاحمت میں ان کے سامنے جو چیزیں آتی ہیں, چاہے وہ روس جا کر ہوں, چاہے وہ افغانستان جا کر ہوں, پھر انٹرنیشنل پاورز بلوچستان میں کس طریقے سے اپنا کھیل کھیلتی ہیں, یہ ساری چیزیں وڈو کے سامنے آتی ہیں. تو وڈو کی جو کہانی ہے اسے پہلی مرتبہ اس کتاب کی صورت میں عوام کے سامنے لایا جا رہا ہے. اس کتاب کو ہمیں بلوچستان اور پاکستان کے نوجوان کو دکھانے کی ضرورت ہے, پڑھانے کی ضرورت ہے, تاکہ ادر سائیڈ کا نیریٹو بھی آئے, کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نیریٹو کی جنگ میں صرف ایک طرف کا نیریٹو آ رہا ہے. دیکھیں, میں نے آپ سے کہا پہلی مرتبہ سیکنڈ اوپینین آ رہا ہے, ورنہ آپ بلوچستان سے صرف ایک ہی کہانی سنتے ہیں اور وہ نیشنلزم کی کہانی ہے. وڈو کی یہ کتاب جو ہے, میر ہزار خان رامکانی کی یہ کتاب another side of اسٹوری بھی بتاتی ہے, اور اس نیشنلسٹ اسکول آف تھاٹ کے اندر جس کی کہانی پورے اسلام آباد کو یا پاکستان کو سنائی جاتی ہے چند قوم پرست حلقوں کی جانب سے, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کے لنکیجز انٹرنیشنلی کہاں پر ہیں, یہ ساری چیزیں اس کتاب میں تصاویر کی صورت میں اور وڈو کی اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے دیکھا ہے اس کی صورت میں, ان کی خود نوشت کہہ سکتے ہیں, اس صورت میں یہ موجود ہے. ان رویوں کو روکنے کے لیے ہی یہ ایفرٹ کی گئی ہے. یہ کتاب اس نیریٹو کو کاؤنٹر کرے گی جو نیریٹو یک طرفہ طور پر بلوچستان کے حوالے سے چند اسکول آف تھاٹ کے لوگ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ کتاب اسی نیریٹو کو کاؤنٹر کرنے کی ایک کوشش. موجودہ حالات میں اس کتاب کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اس کی وجہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو دیکھیں, بلوچستان کی جو کشیدگی ہے حالاتوں کی, تو اس کی وجہ صرف نہ سمجھنے کی ہے. اگر آپ موجودہ حالات کی بات کریں, موجودہ حالات میں اس بک کی یہ ایک فائدہ ہوگا جب اس کتاب کو لوگ پڑھیں گے, ہمارے نوجوان طبقہ پڑھے گا, ہماری یونیورسٹیز میں یہ کتاب جب جائے گی, ہمارے بلوچ اسٹوڈنٹ پڑھیں گے, اینی وے کوئی اسٹوڈنٹ بھی, تو اس میں سب کچھ ہے کہ مسئلہ بلوچستان کا کبھی جنگ سے نہیں حل ہو سکتا, مذمت سے نہیں ہو سکتا ہے. وہ آپ کے سامنے ہے کہ ایک بندہ نے 40 سے 50 سال مسلح جدوجہد جنگ لڑی, اس جنگ کے نتیجے میں شاید وہ باہر بیٹھ کے وہ چیز نہیں حاصل کر سکا کہ وہ واپس اپنے ملک میں آیا, بیٹھ کے بات چیت سے اس نے جو کچھ اپنے ملک سے لینا تھا وہ لیا. دیکھیں جی, میرے جو دادا ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی کوئی 25 اگست 2021 کو. تو اس کے ڈیتھ کے بعد, حالانکہ یہ اس کی اپنی بھی ایک خواہش تھی کہ ہمارا جتنا بھی یہ جدوجہد ہے, ہم نے جو ہزاروں کے حساب سے مری بلوچوں کو جلا وطن کرایا, جو جنگ لڑی گئی, اس کو ایک کتاب میں سیو کیا جائے. تو یہ ایک تو ان کی اپنی خواہش تھی. پھر میں نے جو اس کی جتنے بھی مٹیریلز تھے, پرانے پکچرز تھے, اس کے قصے کہانی جتنے بھی جدوجہد تھے, اس کی اپنی زبانی, وہ سارا کلیکٹ کر کے میں جناب عمر مسعود صاحب کے پاس پہنچا. تو میں نے کہا سر یہ ایک کہانی ہے, تو اس کہانی کو ایک کتاب میں سیو کیا جائے تاکہ یہ ہمارے آنے والے نسلوں اور خاص کر بلوچستان کے لیے ایک بک ہو جائے, تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے سمجھ سکیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے اور کیا جنگ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ نہیں. میر ہزار خان مری مزاحمت سے مفاہمت تک ایک ایسی سنسنی خیز کتاب ہے جس سے بتایا گیا ہے کہ ملک دشمن طاقتیں بلوچستان میں کیا کھیل کھیل رہی ہیں. تقریب کے شرکا کا کہنا تھا کہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب کو بلوچستان میں ہر خاص و عام تک پہنچانا چاہیے تاکہ ملک دشمن طاقتوں کو ناکام بنانے میں مدد مل سکے.